नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लाहौर में वी लॉग्स के स्टूडियो से आपसे मैं मुखातिब हूँ। आज जो हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। ये एक डिस्क्लेमर है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि अल्कोहल इज़ प्रोहिबिटेड बाय इस्लाम। अल्कोहल कंज्यूम करना थोड़े अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में इज़ क्लियरली डेट्रीमेंटल टू योर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल हेल्थ। अल्कोहल डिपेंडेंस की बात करेंगे और ये एक सीरीज़ ऑफ टॉक्स है और आपको इसके बाद 2 और वीडियोस भी मिलेंगी जिसमें मैं मज़ीद इश्यूज से डिटेल में बात करूँगा। कहानी सुनाता हूँ अपने एक मरीज़ की मैं आपको। ये एक 37-38 ईयर्स ओल्ड शख्स है, मर्द है, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल आदमी है। इसने अपना बिज़नेस स्क्रैच से डेवलप किया, इतना बड़ा बिज़नेस डेवलप किया कि वो इंटरनेशनल हद तक उसकी शख्स की रिकग्निशन थी। वो मुझे बताता है कि डॉक्टर साहब देखें, मैंने बचपन से अल्कोहल देखी अपने घर में, अपना माहौल ऐसा देखा। मैं जब 13 से 14 साल का था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक वाइन का टेस्ट करवाया, तो मुझे उस वक्त समझ नहीं थी क्या चीज़ थी। हर जो घर में सेलिब्रेशन होती थी या जो बाहर सेलिब्रेशन होती थी, जब कोई मैं क्लास में अव्वल आता था या किसी क्रिकेट मैच में या स्विमिंग में मैं एक्सेल करता था, तो हमारे घर में सेलिब्रेशन होती थी और तमाम तर दोस्त, मेरे नहीं वालिदैन के तमाम तर दोस्त आते थे और अल्कोहल से वो सेलिब्रेट करते थे। फिर वो बताने लगा कि जी देखें, मैं तो जब से छोटे से बड़ा हुआ हूँ, मैंने फिल्में देखी हैं अंग्रेज़ी की जहाँ हर फिल्म में अल्कोहल होती है और अब भी मैं देखता हूँ ड्रामों में भी अल्कोहल के ग्लासेस नज़र आते हैं। तो लिहाजा उसको कुछ परेशानियां आई ज़िंदगी की, तो वो सोशल ड्रिंकर से एक डिपेंडेंट ड्रिंकर बन गया। वो सुबह उठते ही, जिसको हम आई ओपनर कहते हैं, वो अल्कोहल लेता था, वरना उसकी एंग्जाइटी या शेक्स और ट्रेमर्स ख़त्म नहीं होते थे और वो सुबह से शाम तक इस चीज़ में लगा रहता था। इसके नुकसानात क्या हुए कि उसका बिज़नेस जो है काफ़ी डिटीरिएट कर गया क्योंकि वो काम पे पहुंच नहीं सकता था, तो लिहाजा उसके रिश्ते ख़राब होने शुरू हो गए। वो उसकी बीवी जो है उसको घर पे इवेंचुअली डिवोर्स हो गई, वो बच्चे भी साथ लगी, कारोबार ठप हो गया। एक दिन ये गाड़ी चला रहा था नशे के अंडर, तो उसकी गाड़ी एक बहुत बुरे तरीके से एक जगह पे उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी जो है बहुत सीवियरली उसकी सेहत और जिस्म डैमेज हुआ। दिस चैप देन डिसाइडेड टू गो अब्रॉड और वहाँ इसको ना लाइसेंस मिल सका, ना जॉब मिल सकी, तो ये वापस आ गया उस जगह से। इसने चूँकि रिसोर्सफुल आदमी था, उस वक्त थोड़े से पैसे थे, इसने पूरी दुनिया में इलाज कराया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, बाली, स्पेन, पोर्चुगल, दुबई। तो फाइनली कहीं मेरे से इसका राब्ता हुआ और मैं आपको ये उम्मीद की भी कहानी सुना रहा हूँ कि वाल्स इट्स अ ट्रेचरस डिजीज़ एंड एन इलनेस। ये बिल्कुल किसी हद तक मरीज़ का तावन हो तो ये काबिल इलाज है। ये काबिल इलाज जब होती है जब मरीज़ों का सोशल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। तो ये थी तो कहानी एक मेरे मरीज़ की। एक और मरीज़ की कहानी जो है शायद इतनी हैप्पी नहीं है। वो भी एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। उसका नॉर्थ लंदन में एक घर था। वो एंड में अल्कोहल पीते पीते सीढ़ियों से गिरा, हेड इंजरी हुई और परमानेंटली उसको हेड इंजरी से डैमेज हो गया। बेसिकली अल्कोहल इज़ अ केमिकल, कलरलेस केमिकल, और ये कई चीज़ों से बनाया जाता है। ये हर उस चीज़ से बनता है जिसमें शुगर है। मसलन बियर जो है वो बार्ली से बनती है, विस्की जो है वो ग्रेन से बनती है, वाइन जो है ग्रेप से बनती है, और स्पिरिट्स जो हैं उनमें वोडका जो है वो पोटैटो से, आलूओं से बनती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन तमाम मुख्तलिफ़ अक़साम के अल्कोहल में अल्कोहल बाय वॉल्यूम कंटेंट जो है वो फ़र्क है। यानी कि बियर में कंटेंट थोड़ा है, यानी कि 5 से 7% है, वाइन में तकरीबन 15%, और स्पिरिट्स जो हैं जैसे वोडका और विस्की में 45% अप टू 45% बाय वॉल्यूम अल्कोहल है। हमने ये देखना है कि अल्कोहल करती क्या है। अल्कोहल जो है ये तबाह और बर्बादी करती है जिस्म की, इमोशंस की, सोशल स्ट्रक्चर की, ज़िंदगी के रास्तों से आपको उतार देती है। और हम यहाँ ज़्यादा बात कर रहे हैं अल्कोहल डिपेंडेंट ड्रिंकर्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो इफ़ेक्ट करती है वो जजमेंट को इफ़ेक्ट करती है,
اور آپ شاید ایسی چیزیں اس وقت امپیئرڈ ججمنٹ میں کریں جو عام طور پہ شاید آپ نہ کریں. انسٹیڈینس جو ہے لمب کا اور مائنڈ اور برین اور باڈی کی کوآرڈینیشن ختم ہو جاتی ہے, تو یہ اسپیچ آپ کی جو ہے وہ اس میں لکنت آ جاتی ہے یا سلرڈ ہو جاتی ہے. یہ زہر جو ہے آگے جا کے ایلڈیہائیڈ میں کنورٹ ہوتا ہے اور یہ یورین سے اور لیور سے پاس آؤٹ ہوتا ہے. چونکہ پوائزن ہے تو جسم کے ڈیفینسز اس کو پوری کوشش کرتے ہیں باہر نکالنے کے, اور یہ ایک صحت مند لیور تقریباً 1 گھنٹہ لگاتا ہے اس کو باہر نکالنے میں, اور اس کو لیور کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی میں نے ایک الکوہول پی لی ہے تو میں کافی پی لوں گا, نہا لوں گا, یہ کام کر لوں گا. الکوہول کا ایک خاص ٹائم ہے, تقریباً 6 گھنٹے تک یہ جسم میں کام کرتی رہتی. تو ہم آپ کو الکوہول کے ایفیکٹس بتاتے ہیں مس یوز کے. تو اگر ہم سر سے اوپر پاؤں تک جائیں تو پورے تمام جسم کو ورچولی افیکٹ کرتا ہے. تو ذہن کو ہی کیسے افیکٹ کرتا ہے کہ اگریسو بیہیویئر شروع ہو جاتا ہے, ارریشنل بیہیویئر ہے, آرگیومنٹس ہیں, وائلنس ہے, ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے. اور ایک جو کرونک ڈرنکرز میں ہم چیز دیکھتے ہیں وہ الکوہول ڈپینڈنس میموری لاس ہے, جس کو ہم ڈیمینشیا کہتے ہیں. تو ایک اور بیماری ہے جس کو ہم کورساکوف سائیکوسس کہتے ہیں, جس میں میموری کا لاس ہو جاتا ہے, آنکھیں آپ کی افیکٹ ہوتی ہیں, اور بہت سارے, چونکہ الکوہول ایز اے پوائزن یہ دماغ میں جا کے نیورونز کو ڈیمیج کرتا ہے, اور نیورونز جو ہمیں پتہ ہے کہ دوبارہ ریجنریٹ نہیں ہوتے, یہ سکنز کے سیل کی طرح نہیں ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو لوگ کرونکلی الکوہول کنزیوم کرتے ہیں یا الکوہول ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کے چہرے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے, ان کے چہرے میں اتنی رونق نہیں رہتی, ان کی جو پریمیچور ایجنگ کے سائنز ہمیں نظر آتے ہیں. اور ان کا کچھ لٹریچر میں یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کا ناک ایک خاص قسم کا ہو جاتا ہے جس کو ہم ڈرنکرز نوز کہتے ہیں. سر سے نیچے آئیں تو گردن میں تھروٹ اور ماؤتھ کا کینسر ہم کامنلی دیکھتے ہیں. لنگس پہ آئیں تو دے آر مور پرون ٹو ایکسپیرینسنگ فریکوینٹ کولڈز. ان کی ریزسٹنس ٹو انفیکشن بہت کم ہو جاتی ہے, یعنی کہ ان کا امیون سسٹم بھی بے انتہا ویک ہو جاتا ہے. یہ زیادہ پرون ہوتے ہیں انفیکشن کے بعد نمونیا ڈیولپ کرنے میں. سو ویکنس مسلس کی, ہارٹ کے مسلس بھی ویک ہونے شروع ہو جاتے ہیں, انیمیا ہو جاتا ہے, ان کا خون بننا کم ہو جاتا ہے. امپیئرڈ بلڈ کلاٹنگ ہے, یعنی کہ ان کی کلاٹنگ اگر کم ہوتی ہے تو ان کی جب اگر خدا نخواستہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو ان کی بلیڈنگ جلدی رکتی نہیں ہے, ان کے جسم میں زیادہ جلدی بروزنگ شروع ہو جاتی ہے ایون ود منیمل ٹراما. اور خواتین میں یہ بریسٹ کینسر کا ایک لیڈنگ کاز ہے. اب آتے ہیں ہم جگر کے اوپر. لیور ڈیمیج کا تو آپ نے سنا ہوگا. کرونک سسٹینڈ کنزمپشن آف الکوہول کین لیڈ ٹو سیروسس آف لیور. اگر سیروسس آف لیور نہیں بھی ڈیولپ ہوتا, اکثر و بیشتر ہم ایسے مریضوں میں دیکھتے ہیں ان کے لیور فنکشن ٹیسٹ, ان کے انزائمز جو الکوہول کی توڑ پھوڑ میں انوالوڈ ہوتے ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں. بٹ ایونچولی سیروسس آف لیور از اے کامن آؤٹ کم آف سسٹینڈ ڈرنکنگ. آنتڑیوں میں دیکھیں تو جب الکوہول لوگ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں تو ان میں وٹامن ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں. ایک پرٹیکولر وٹامن ہے تھائمین, جو تھائمین وٹامن B1, اس کی ابزارپشن ختم ہو جاتی. ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں گیسٹرائٹس ڈیولپ ہو جاتا ہے, یعنی کہ ان کے جو سٹمک کی لائننگ ہے وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ وامٹنگ زیادہ کرتے ہیں, چونکہ کھانا بھی نہیں ہے کھا رہے ہوتے تو خالی پیٹ یہ لیکوڈ ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ایسیڈیٹی, ہارٹ برن, ریگرجیٹیشن اور جس کو ہم ایسڈ ریفلکس کہتے ہیں یہ کامنلی دیکھتے ہیں. چونکہ انفلیمیشن ہوتی ہے, وامٹنگ ہے, پھر ان کو ڈائریا بھی لگ جاتا ہے. اگر ہم بازوؤں پہ آئیں تو ان کے ہاتھ اکثر ٹریمبل کرتے ہیں, ہاتھ سٹیڈی نہیں ہوتے, فائن ٹریمرز ہوتے ہیں. ان کی چونکہ نروز افیکٹ ہوتی ہیں تو ان کو ٹپس آف دا فنگرز پہ ٹنگلنگ اور پیرستھیزیاز, نمنس فیل ہوتی ہیں, اور کئی دفعہ ان کی نروز بہت برے طریقے سے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور یہ کافی پینفل ہو جاتی ہیں. ایک امپورٹنٹ آرگن ہے رائٹ ان دا مڈل آف دی ایبڈومن جس کو ہم پینکریاز کہتے ہیں. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں پریکٹس میں جن کے پینکریاز بیڈلی ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور پینکریٹائٹس ڈیولپ ہو جاتا ہے, اینڈ ایونچولی کینسر پینکریاز کا اگر ہو جائے تو یہ
کنڈیشن بہت مشکل ہے ٹریٹ کرنے کی. سیکشل پرفارمنس پہ آئیں آدمیوں کی خاص طور پہ, تو ان کی سیکشل جو ہے پرفارمنس کافی پور ہو جاتی ہے. ان کو واٹ وی کال ایز اریکٹائل ڈسفنکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور ان کا ظاہر ہے یہ الکوہول کنزیوم کر کے اکثر اس حالت میں بھی نہیں ہوتے کہ یہ کچھ اس طرح کا ازواجی رشتوں کو برقرار رکھ سکیں. اب ہم ٹانگوں پہ آئیں تو امپیئرڈ سینسیشن ہوتی ہے, مسلز ویک ہونے شروع ہوتے ہیں, تو لہٰذا ٹانگوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو فالز آر ویری کامن. فالز دین کین لیڈ ٹو انجری اینڈ آل سارٹس آف ڈیمیج ٹو دا باڈی. اگر خواتین, پریگننٹ خواتین خدا نخواستہ اگر الکوہول کو کنزیوم کرتی ہیں تو یہ بات تو پکی ہے کہ انسان کو, عورت کو یا آدمی کو تو الکوہول کی ضرورت ہے. آپ کے اندر جو فیٹس یا بچہ پل رہا ہے اس کو الکوہول کی قطعی ضرورت نہیں ہے. تو وہ تمام تر سسٹمز کو ڈیمیج کرتے ہیں. اس کو ہمیں ایک نام دیا گیا ہے سائنسدانوں نے, اس کو ہم فیٹل الکوہول سنڈروم کہتے ہیں. اور جب بچہ پیدا بھی ہوتا ہے تو اس کو الکوہول کے وڈرالز ہوتے ہیں. تو ٹنگلنگ پینز اینڈ نیڈلز شروع ہو جاتے ہیں ٹوز میں, پینفل نروز. اگر آپ کو ہائپر ٹینشن ہے تو وہ ورس ہو جاتی ہے, اگر ڈائبٹیز ہے تو وہ ورس ہو جاتی ہے, چونکہ آپ زیادہ کاربوہائیڈریٹس کو کنزیوم کر رہے ہیں. تو اس سے شاید آپ کو اندازہ ہو کہ یہ پورے سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے, سر سے لے کے پیر تک. ادر دین جو آپ کے سوشل, فائنینشیل, اکنامک نقصانات ہوتے ہیں, آپ کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوتی ہے, آپ دنگا فساد کرتے ہیں, پولیس کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے, کرائم ہو جاتا ہے. وہ تو ایک چیزیں ایک طرف سے لے گئے ہیں, لیکن جو جسمانی طور پہ ہیوک یا ڈسٹرکشن الکوہول کریٹ کرتی ہے, یہ میں آپ کو باتیں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا. دیز آر آل فیکٹس, دیز آر ایویڈنس بیسڈ فیکٹس دیٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. So if you have listened to this video, take into serious consideration what alcohol can do to you. اور دیکھیں مذہب میں الکوہول کو روکنے کا ایک مقصد ہے. جب مسلمان اسلام میں آئے, انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, تو انہوں نے الکوہول کو حرام اس لیے قرار کیا کیونکہ اس سے مت اور صورت ماری جاتی ہے انسان کی, اور انسان وہ چیزیں کرتا ہے جو شاید آرڈنریلی نہ کرے. ایون ان کرسچینٹی آئی تھنک drinking alcohol to excess and being inebriated is seen as a sin. So لہٰذا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور چیزیں ڈسکس کریں گے کہ ڈپینڈنٹ ڈرنکر کیا ہوتا ہے. تو اس وقت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو سننے کے لیے. آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں پلیز, اور اس کاز کو پروموٹ کریں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کی. میں جاتے جاتے وہی رائل کالج کا سلوگن دوں گا آپ کا, that there is no health without mental health. السلام علیکم and see you soon.